سنا ہے کہ مغل بادشاہوں کے گھر میں جب بیٹا ہوتا تھا نا تو اس کو پہلے ہی ہفتے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ زہر چٹانا شروع کر دیتے تاکہ اس کا جسم جو ہے نا اس سے مطابقت کر جائے. یہ جو وائرسز ہیں ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک وائرس کون سا ہے اور زیادہ اموات جو ہیں وہ کس وائرس سے ہو رہی ہے؟ جیسے ہی کسی کو بیماری ایڈز کی لگ گئی تو اس کی زندگی کا سفر جو ہے نا موت کی طرف شروع ہو گیا. اسی بیماری سے اس نے مرنا ہے. کوئی آدمی وائرس کو ایز اے بایو وارفیئر نہ یوز کر لے. ایشو پر یہ سائنٹیفکلی پروف ہے کہ وائرسز 6 سے 7 دن تک بھی کچھ زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کے ہاتھ پر جو ہے نا 5 سیکنڈ سے زیادہ زندہ نہیں. بڑی اہم انفارمیشن. ڈاکٹر آپ کو جو میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوتا ہے اگر وہ کہے کہ میں آپ کے وائرس کا علاج کر رہا ہوں تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب صحیح نہیں فرما رہے, اس غلط کہہ رہے ہیں. ہاں کہ آپ نے ایک بات کی تحقیق کی کہ ریسرچ اس طرح سے نہیں ہوئی, تحقیق اس طرح سے نہیں ہوئی, تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ کوآپریٹو ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمیاں ہیں, ہم کیسے اپنے معیار کو بہتر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ناصر ہاشمی. ناظرین, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بڑا ہی اہم ہے, بڑا ہی انفارمیٹیو ہے, اور آج جو شخصیت ہماری مہمان ہیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا ان کی گفتگو سن کے, اور میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں, یقین مانے میں بڑا خوش بھی ہوں, اور پورے پاکستان کو ان پہ فخر ہے کیونکہ انہوں نے پاکستانی دنیا میں اپنا نام بنایا ہے. جی ناظرین, پاکستان کے مشہور سائنٹسٹ, بہت بڑا نام, جن کا ریسرچ میں, تحقیق میں, میڈیسن پہ, ان تمام شعبوں میں ان کا بڑا کام ہے, بڑا نام ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں کہ چین, امریکہ جیسے بڑے ملک, جن کا جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے شاگرد ہیں. تو یہ کتنی بڑی فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے. تو ناظرین, آج ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, اور اس وقت بھی حکومت نے ان کو ایک بڑی اہم ذمہ داری دی ہوئی ہے. اس وقت وائس چانسلر ہیں نیشنل سکلز یونیورسٹی کے. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں, اسلامی یونیورسٹی بھاولپور, اس کے بھی وائس چانسلر رہے. تو ناظرین, وقت کو ضائع نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد مختار صاحب. ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اپنے بوڈ کاسٹ میں اور آپ سے بھی ملاتے ہیں. سر, ویلکم ٹو دا بوڈ کاسٹ. بہت مہربانی جی, تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. صحت کیسی ہے آپ کی؟ صحت جی, الحمدللہ, آلویز انجوائنگ. اللہ جانتا ہے میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں. ریلی آپ کا جو تعارف ہے, آپ نے جو کام کیا ہے, جو آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے, آپ نے امریکہ میں لوگوں کو پڑھایا, سائنس میں, بائیو ٹیکنالوجی میں, ریسرچ میں, تحقیق میں, جو ہماری میڈیسنز ہیں اس پہ بڑا کام کیا ہے, اور پھر آپ نے ایک استاد کے روپ میں بھی سب کو پڑھایا ہے. اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں جب بھی آپ کا انٹرویو کرتا ہوں. بہت مہربانی ہے آپ کی ہاشمی صاحب, آپ بہت مہربان ہیں. یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے جی. آدمی تو جو سوچتا ہے, جب اللہ کی ذات اس کو اس کی سوچوں سے بھی زیادہ دے جو ہے نا, تو اسے اس ذات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. بے شک, بے شک. میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ کی ذات نے میری امیدوں سے, میری امنگوں سے زیادہ مجھے مہربانی کی ہے. الحمدللہ, ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو وائرسز ہیں ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک وائرس کون سا ہے, اور یہ وائرس بلا کیا ہے, اور یہ ہوتا کیا ہے, اور سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے, اور زیادہ اموات جو ہیں اگر ہم کہیں پہلے بھی جو ہو چکی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں, وہ کس وائرس سے ہو رہی ہیں؟ لیکن جی, اگر آپ بات کریں وائرسز کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وائرس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ وائرس ہوتے کیا ہے. یہ بڑا اہم ہے. سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وائرس بھی شاید بیکٹیریا کی طرح ہے, یا دوسرے جو بیماریاں پھیلانے والے جراثیم ہیں, فنجائی ہیں, اور بھی جو ہے نا ہمیں. لیکن وائرس ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ ہم جاندار کہہ سکتے ہیں, نہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ غیر جاندار کہہ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ وراثتی مادہ ہوتا ہے, جو اس کو جب بھی کوئی زندہ چیز مل جائے تو اس میں جا کے اس نے اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اب دنیا میں جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کے وائرسز ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا ہے تو اس کو بھی وائرس کی بیماری لگتی ہے, یا وائرس اس کو انفیکٹ کرتا ہے. بڑے سے بڑا انسان ہے تو اس کو بھی وائرس, جیسے ہم سنتے ہیں کہ چکن کو وائرس لگ گیا ہے. ہر ایک, آپ چکن کی بات کریں, کیمل کی بات کریں, کاؤز کی بات کریں, کسی بھی آرگنزم کا نام لیں,
میں آپ کو اس کا وائرس بتا دوں گا۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں کہ انسانوں میں وائرس بہت زیادہ، جیسے ایڈز کی بیماری ہے، اس کے پھیلانے والا وائرس ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس جسے ہم کہتے ہیں، اور ایڈز کی بیماری ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، کہ اگر کسی کو لگ گئی نا تو اس سے اسی نے مرنا ہے۔ آج تک دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی کچھ ادویات ایسے ہیں جن سے لوگ تھوڑا سا زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں 40 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں، اور اتنے ہی لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ کیا وجہ، اس کا علاج ابھی تک کیوں نہیں آ سکا؟ ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں بڑی بڑی کنٹریز کی، تو وہ تو ٹیکنالوجی میں اور ریسرچ میں اور اس میں بہت آگے چلے گئے، تو آج تک اس کا کیوں نہیں علاج ہو؟ اچھا، میں نے اس وائرس کا نام مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کے وراثتی مادے میں جا کے انٹیگریٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، وائرس کو جو ہے نا، میں اکثر اپنے جب اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں ان کو اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے اسمارٹسٹ چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ وائرس ہے۔ وہ چھپ جاتے ہیں، حالانکہ نہ زندہ ہیں نہ مردہ، بڑے شارپ ہیں، بڑے شارپ ہیں۔ اب یہ جس وائرس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایڈز پھیلانے والا وائرس، بیسیکلی یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اور جو انجیکشن جو ڈرگ یوزر ہوتے ہیں موسٹلی ان میں پاکستان میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا انہی کی وجہ سے ہے، تو اس سے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان میں بھی مختلف اندازے ہیں کہ کافی لوگ جو ہے نا اس سے بیماری میں مبتلا ہیں، جس کے لیے پاکستان میں نیشنل ایڈ کنٹرول پروگرام بھی ایک ایگزسٹ کرتا تھا، ہوپ فلی آج کل بھی ہوگا۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ جس بندے کو ایڈز ہو جائے نا تو اس کو وہ میڈیسن دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی آرام سے جو ہے نا وہ، یعنی اس کا جیسے ہی کسی کو بیماری ایڈز کی لگ گئی تو اس کی زندگی کا سفر جو ہے نا موت کی طرف شروع ہو گیا، اسی بیماری سے اس نے مرنا ہے، لیکن اس کی زندگی آرام سے گزر جائے جو ہے نا۔ اب میں نے آپ کو دنیا میں نمبر بتایا، اٹس اے بگ نمبر، دس از ون آف دی وائرس، اور علاج اس لیے نہیں ہے جو میں ایز اے سائنٹسٹ کہ اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں بن سکی۔ بہت سارے وائرسز کی ویکسین، جیسے کووڈ پھیلانے والا وائرس تھا تو اس کی ویکسین بن گئی، تو ایڈز کے وائرس کی ویکسین بھی اس لیے نہیں بن سکی کہ ویکسین کس کے خلاف بنائیں؟ اس نے تو جا کے ہمارا جو وراثتی مادہ ہے اس میں جا کے چھپ کے بیٹھا ہے۔ آپ انسان کے وراثتی مادے کو تو پھر جو ہے نا آپ ڈسٹرائے کریں گے یا کوئی ایسی چیز بنائیں گے، تو اس لیے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وائرسز کی سمارٹنیس کیا ہوتی ہے۔ اب اگر ہم چلے جائیں پاکستان، جو آپ نے میرے سے پوچھا کہ سب سے خطرناک وائرس کون سا ہو سکتا ہے، دیکھیں دنیا میں جو ہے نا، مجھے اکثر میں جب امریکہ میں پڑھا رہا تھا تو میرے پاس کافی سارے لوگ آتے تھے، اور اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ کوئی آدمی وائرس کو ایز اے بائیو وار فیئر نہ یوز کر لے، مین کے بجائے اس کے کہ کسی کو دشمن کو جا کے گولیوں سے مارنا ہو تو جا کے وائرس پھیلا دو تاکہ وہ سارا کا سارا، جیسے ہمیں کووڈ کا ایشو رہا کچھ، تو اس میں ہمارے، میں جب پروگرام کرتا تھا تو عام شہری کہتے تھے یہ سازش ہے، ہاں سازش ہے، اور کہتے تھے کہ یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ ہاں ہاں، تو وہ بات آپ کی وہ بھی ایک سائڈ ہے جو ہے نا اس کی، لیکن میرے سے پوچھتے تھے کہ مجھے بتائیں کون سا وائرس خطرناک ہے سر، تو میں نے اکثر کہا، میرے سے پوچھتے تھے کہ یہ HIV ایڈز والا وائرس سب سے خطرناک ہے کیونکہ اسے بندہ مر جاتا ہے۔ تو میری ہمیشہ میں نے یہ بتایا کہ ایڈز والا وائرس جو ہے نا اس کا تو پتہ ہے، لیکن ایک ایسا وائرس بھی ہے یا ایسے وائرسز ہیں جو کہ بہت ہی جلدی پھیلتے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان۔ ایڈز والا وائرس تو ایسے ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے یا انجیکشن ڈرگ یوزر اس جگہ پر ہے، یہ پھیلتا ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا سانس کے پھیلنے والے وائرس، کف سے پھیلنے والے وائرس، یہ نزلہ زکام پھیلانے والے وائرسز یہی ہوتے ہیں۔ یہ جب آدمی کھانس رہا ہوتا ہے نا اور اس کو اگر وائرل انفیکشن ہے تو وہ جب کھانستا ہے اس کے آگے اگر 10 لوگ بھی کھڑے ہیں نا ان میں ٹرانسفر ہو جائے گا، ان کی سپیڈ بیلسٹک مسل جیسی ہوتی ہے کہ ملٹی پلائی، ہاں اٹ گوز اوور دیئر۔ آپ نے کھانسا ہے، آگے 10 لوگ کھڑے ہیں تو 10 لوگوں کو آپ نے تحفہ دے دیا۔ اب یہ ہے کہ اس نے جا کے کھانسا، تو اس لیے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک جو اور چیز ہوتی ہے جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ وائرسز اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔
ماڈیفائی کرتے ہیں, بہت جلدی کرتے ہیں. اور جیسے کووڈ پھیلانے والا وائرس جسے ہم کرونا وائرس 2 ہیں. ویسے میں یہاں تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں. نہیں میں یہ جو کووڈ کی بات ہو رہی ہے, پہلے تو یہ کرونا وائرس یہ فیملی ہے کیا, یہ بلا کیا ہے, عوام کو یہ بھی بتائیں. دیکھیں اس میں جو اب وائرسز کے جو ہے نا, کرونا وائرس اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کا نام کرونا کیوں ہے, ٹھیک ہے, یا ہیپیٹائٹس وائرس کو ہم ہیپیٹائٹس وائرس کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کی شناخت یہ کیوں ہے, یا یہ نام اب تو ویسے ایک جو ہے نا انٹرنیشنل کمیٹی ہے جو ان کے نام رکھتی ہے ان کے لیے جو ہے نا. پہلے یہ تھا کہ جیسے ہیپیٹائٹس کا وائرس کیونکہ یہ جگر کو ہے, ہیپیٹک سسٹم کو انفیکٹ کرتا ہے, تو اس کا نام ہیپیٹائٹس وائرس رکھ دیا. کرونا وائرس کا نام کرونا وائرس اس لیے رکھ دیا گیا کہ اس کی شکل مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں نا تو وہ کراؤن سا نظر آتا ہے, جیسے بادشاہ کراؤن ہوتے ہیں, تو اس کو کرونا وائرس کہہ دیا گیا. ہاں جی, ویسے اس کا ٹیکنیکل نیم بعد میں جو رکھا گیا, یعنی پہلے تو اس کے کئی نام آئے اینڈ دین اٹ کمز کے سارس کرونا وائرس 2 جو ہے نا, کیونکہ اس کا کرونا وائرس یہ وقت کے ساتھ اگریسو ہوتا گیا. دیکھیں اگر ہم دیکھیں ایگریسو تو کیونکہ جب یہ زیادہ انسانوں میں گیا, زیادہ جسموں میں گیا, کیونکہ ہر جو دوسرا وائرس بنتا ہے نا, یہ کبھی جو ہے نا وائرس کا بچہ اپنے باپ سے نہیں ملتا, مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا جو سب سے زیادہ یہ موڈیفائی ہوتا رہتا ہے, تبدیل کرتا رہتا ہے. تو اس لیے موسٹلی جو ہے نا اس کے لیے آج تک جیسے کہ دنیا میں کوئی بھی اینٹی وائرل میڈیسن نہیں ہے. سب اگر آپ کہیں کہ بھائی وہ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا, جی ڈاکٹر صاحب مجھے نزلہ ہوا ہے, کوئی دوائی تو دے دیں, تو ڈاکٹر آپ کو جو میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوتا ہے, اگر وہ کہے کہ میں آپ کے وائرس کا علاج کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب صحیح نہیں فرما رہے, اس غلط کہہ رہے ہیں. ہاں جی, تو میں تو اتنا نہیں, میں ڈاکٹرز کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے, لیکن وہ بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ پیشنٹ کو تو انہوں نے جو ہے نا جسے مطمئن کرنا ہے نا سائیکولوجیکلی کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہے نا میں تمہیں دوائی دے رہا ہوں. بیسیکلی جو وائرس سے جیسے ہے کہ نزلہ زکام ہے, یہ اپنے ٹائم پہ ہی ختم ہوگا, اپنے ٹائم سے ختم ہو, آپ کی امیونٹی سے ختم ہوگا. اس لیے جیسے ہی نزلہ زکام ہوتا ہے اچھا سا سوپ پئیں, اچھا سا کھانا کھائیں. یہ میرا کویسچن بھی تھا کہ یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں کہ ہم گرین ٹی پیتے ہیں, قہوے پیتے ہیں, اور ہمارے والدین کہتے ہیں آپ یہ استعمال کرو, گرم انڈے کھاؤ, تو یہ کتنا افیکٹو ہے؟ آپ نے دیکھیں جی افیکٹو یہی چیز ہے, کیونکہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم سب کو ایک جو ہے نا سسٹم ہے جو کہ بیماریوں کے خلاف مسلسل لڑتا رہتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں امیون سسٹم, فائٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت اس کا کام. اچھا, اس امیون سسٹم میں بہت ساری ہماری اسکن جو ہے نا بیسیکلی یہ بھی ہر وقت لڑ رہی ہے. ادھر تو ہزاروں جراثیم اسکن تو بلاک کرتی ہے جس سے, اور پھر جب وہ جراثیم اس سے گزر کے اندر چلا گیا تو پھر ایک بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہے جس میں اینٹی باڈیز کا ذکر ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ وہ ایک سائنس ہے جو ہے نا. تو اچھا, آپ کا کیونکہ وسیع تجربہ ہے, آپ کی بڑی تحقیق ہے, بڑی ریسرچ ہے بائیو ٹیکنالوجی میں, وائرسز پر, تو آپ کی نظر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ سازش ہے, یہ ڈرامہ ہے, اور ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیسے ایجاد ہوا, ایجاد کہیں گے, یا یہ وائرس کیسے سامنے آیا, یہ کسی انسان سے انسان میں منتقل ہوا, کسی جانور سے آیا, آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ ہاشمی صاحب دیکھیں, میں نے کبھی جو ہے نا کسی پہ تنقید نہیں کی, میں ہمیشہ اچھی چیزوں کی بات کرتا ہوں جو ہے نا. اس پہ جو آپ فرما رہے ہیں کنسپائریسی تھیوریز بھی ہیں, پرابلم بھی ہیں, لیکن ایک وائرس آ گیا, ٹھیک ہے نا جی, اور اس نے بہت زیادہ جو ہے نا اس سے اموات ہوئیں, اور ہمیں پوری دنیا میں ہوئی, اور ہمیں جو ہے نا اس چیز پر وی شوڈ بی ہیپی کہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا. چاہے وہ ویکسین جو ڈیولپ ہوئی, فائزر کی ویکسین ہے اور ویکسین ہے, ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی جو ہے نا اس میں مسائل چل رہے ہیں, لیکن ہمیں اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اور میں بھی, آپ بھی اس دور میں بھی جو ہے نا جب یہ چل رہا تھا ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگ پینک تھے, کتنے پرابلم میں تھے, کتنے سٹریسز تھے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اب چلے گئے ہیں, اور اللہ کرے پھر کبھی نہ آئیں.
ٹھیک ہے. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ یہ کیسے سامنے آیا ہے, کیسے پیدا ہوا؟ میں تو اس وقت سے شروع کروں گا جب پہلا آدمی جو ہے نا اس کو انفیکشن لگ گئی اور اس کے بعد چلا. باقی اف یو آسک می کہ میں شاید اس پہ کوئی کامنٹ نہ کروں کیونکہ میں وہ مناسب نہیں سمجھتا. ویسے میں ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ وائرسز کو, جسے آپ نے کہا ایجاد جو ہے نا, وائرس کو ایجاد کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی آدمی جو تھوڑا سا ٹیکنالوجی وغیرہ سیکھ لے, مالیکولر وائرالوجی سیکھ لے تو وائرس کو تو یعنی بنا سکتا ہے. اس رائے میں وزن ہے؟ ہاں وزن تو ہے اس میں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی ایک بہت بات ہوتی ہے, ہم اکثر پروگرام کرتے ہیں تو عوام کہتے ہیں کہ جو میڈیسن کمپنیاں ہیں نا, یہ بیسکلی یہ ایجاد کرتی ہیں ان وائرسز کو تاکہ ان کی ویکسین بکے, ان کی میڈیسن بکے اور ان کو فائدہ ہو. یہ بھی وہی بات آ گئی نا میرے خیال میں, کمپلیکس سی چیزیں جو ہے نا, جو کہ میرے یعنی میری ڈکشنری میں نہیں ہے ان کا جواب جو ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. ویسے میڈیسن کمپنیاں دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ فار پروفٹ ہیں, ہو سکتی ہیں ان کی ایفرٹس. ویسے کچھ کی جو ہے نا پرابلمز بھی ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہے نا اس پہ شک پڑا. لیکن میں ایک آپ کو عرض کروں کہ وی شوڈ پریز دیم کہ بہت ساری بیماریوں کے علاج انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نا. نہیں, اس سے تو ان کی خدمات سے ہم بالکل نہیں وہ کہتے, لیکن اس رائے میں بھی وزن ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ اگر سائنٹیفک وے میں دیکھا جائے, ٹھیک ہے نا جی, ایک جو بزنس مین ہے تو اس نے تو بزنس کی طرف جانا ہے. اب وہ could be in the right way, could be in the wrong way. میں اس میں میرے خیال میں کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی شاید میں کچھ نہ کہہ سکوں. اوکے. اچھا, پاکستان میں جو میڈیسن کمپنیاں ہیں ان کو پیسے کی بھی کمی نہیں. دیکھیں نا, ہمارا ملک میں میڈیکل بہت چلتا ہے, تو پھر بھی ہمارے جو ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں, عوام سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں باہر کی میڈیسن ہو تو اس کا وہ صحیح افیکٹو ہوتی ہے, وہ بڑی صحیح ہوتی ہے. ہماری جو میڈیسنز ہیں ان کی افادیت نہیں ہے, ان سے فائدہ نہیں ہوتا. جو باہر کی امپورٹڈ میڈیسن ہے ان سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو ایسا تاثر کیوں ہے, اور ایسا ہے بھی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو ہے نا سائیکو ایفیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آلموسٹ 15 to 20% جو ہے نا ہمارا علاج جو ہو رہا ہوتا ہے نا. دیکھیں, آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا, جس نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا, آپ کہتے ہیں اوہو میں تو بالکل جو ہے نا جب باہر نکلتے ہیں کہ مجھے تو اچھا, یہ نفسیاتی معاملہ ہے اس جگہ پر. دوسرا دیکھیں, پاکستان میں کیونکہ میں اس حق میں ہوں کہ کاش ہمارے ملک میں جو ہے نا بہت زیادہ تحقیق ہوتی اور ادھر ہی مینوفیکچرنگ ہوتی ہر چیز کی. اب جتنی بھی میڈیسن ہیں, پروڈکٹس ہیں, موسٹلی ہم یا تو ان کو ری پیکنگ کر رہے ہیں یا ریکنسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. تو کچھ ہی ہوں گی پروڈکٹس جن کے بارے میں مجھے فل اس وقت انفارمیشن نہیں ہے, جو کہ ادھر ہم سنتھیسائز کر رہے ہیں. بہت کم ہے سنتھیسس ادھر. تو اس میں ایشو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم باہر سے لے کے آتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن میں, آئی مین آل دیز تھنگس جو ہے نا بڑی سیکیور ہوتی ہیں. ہاں جی. اب وہ جو پیک ہو کے باہر سے آ رہی ہیں تو انہوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا آپ تک پہنچا دینا ہے, اور ان کی بھی ڈیفینیٹلی ہاف لائف ہوتی ہے, شیلف لائف ہوتی ہے, آل دیز تھنگس کم اوور دیئر. لیکن آئی تھنک کہ دنیا چل رہی ہے, جب تک انسانیت رہے گی, میڈیسن رہیں گی, یہ کھانے پینے والا کاروبار رہے گا, صحت تندرستی رہے گی, پیپل لو ٹو اسٹے ہیلدی. تو اللہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ایک ہی ٹیبلٹ آ جائے جو ہے نا کہ ہر بیماری اسی سے صحیح ہو جائے گی اور دنیا اس کے ساتھ چلے جو ہے نا. اچھا, یہ بتائیں کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اے سی میں بیٹھے تھے, باہر آپ گرمی میں آ گئے, اس لیے آپ کو بیمار ہو گئے ہیں, یا آپ کو ٹمپریچر ہو گیا ہے, یا نزلہ زکام ہو گیا ہے, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ وائرس ہے, یا آپ کو وائرل انفیکشن ہوا ہے. تو ہے کیا یہ؟ سردی لگتی ہے بندے کو, گرم سرد ہوتا ہے, یا یہ وائرل ہے, یہ وائرس ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, موسٹلی اگر آپ نزلہ زکام کی بات کر رہے ہیں تو موسٹلی تو وائرل انفیکشن ہوتی ہے.
जो आपने दूसरी बात की वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा जो जिस्म है जो है ना, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपने देखा होगा कि वो टेम्परेचर, वो थर्मामीटर जब लगाते हैं तो 98.6 है तो ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो दर्जा हरारत ज़्यादा हो गया। अब हमारा बॉडी जो है ना वो एक थर्मोस्टेट की तरह काम कर रहा होता है। बाहर अगर सर्दी है तो अंदर इसलिए सर्दियों में कहते हैं कि आप ज़्यादा खाएं और अपने आप को अच्छी ग़िज़ा खाएं, ताकि वो मशीन ने चलना है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। गर्मी में रिलेटिवली जो है ना बाहर का टेम्परेचर बाज़ औक़ात कुछ इलाके हमारे पाकिस्तान के ऐसे भी हैं जहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी को इंटरनल कूलिंग करनी पड़ती है जो है ना। तो उसके लिए अगर आप अब्रप्ट, जैसे आप एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं, बाहर चले गए, राइट अवे आपका टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क चेंज आई जो है ना, तो वो बॉडी को वो टाइम नहीं मिलता जिससे वो एक्लेमेटाइज करे जो है ना। तो इसलिए बाज़ औक़ात जो है ना प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, डेफिनेटली उसका जो है ना कुछ इम्पैक्ट। लेकिन ज़्यादा ये वायरल होता है, ज़्यादा वायरल। अच्छा, आपने ये भी बताया कि जब भी ऐसा कोई वायरल हो आपको, तो आप घरेलू टोटकों पर ज़्यादा इन्हिसार करें। और आपने कहा कि जैसे सूप पिएं, अच्छा सूप पिएं, ग्रीन टी का इस्तेमाल, गर्म अंडों का इस्तेमाल मैंने भी आपको कहा। तो क्या जब भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, हमारे अवाम को ये भी बताएं, तो क्या उनको मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कोई कोर्स करना चाहिए? लोग तो फौरी जो है हैवी मेडिसिन लेते हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, एक तो ये है कि जब वायरल इन्फेक्शन होती है जो है ना, तो उसमें उसके साथ देयर आर अदर सिम्टम्स आल्सो। बदन में बेबहा दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, ठीक है। आप अगर अपनी फीवर को कम करने के लिए एंटी फीवर मेडिसिन लेते हैं तो दैट इज़ ओके, क्योंकि आप ये तो नहीं कि उसी बुखार से पड़े रहेंगे। या बदन में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बीमारी ने अपने वक्त के साथ जाना है, उसका जो टाइम है उसी पे खत्म, उसमें जो है ना उसका जो है अनटिल एंड अप टिल कि आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना पावरफुल कर दें कि वो उससे लड़ के जो है ना उसको जो है ना अपना जो है। यहाँ पे आप हमारे अवाम को ये भी बताएं कि कैसे बचा जा सकता है। एक तो आपने कहा कि कोई बंदा किसी को वायरल है और वो आपके सामने खांस रहा है, तो वो तो मल्टीप्लाई होके 8-10 लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। एक तो बचना कैसे है, ये पहले बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे इस्लाम में भी है जो है कि जब आपको खांसी आए या नज़ला छींक आए तो आप जो है ना अपना हाथ आगे करें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक चीज़ जो है ना अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस पे अब बाहर की दुनिया भी इस पे ट्रस्ट करने लग गई है कि वायरसेस का विरासती मादा जो है ना, जैसे कोविड की बात कर लेते हैं तो वो आरएनए था। आरएनए के ऊपर प्रोटीन का खोल होता है। तो जैसे ही आपने हाथ किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके हाथ पे बेबहा उस वायरस को मारने वाले आरएनएज़ रखे हुए हैं। उसके विरासती मादे को भी तबाह कर देंगे। इसलिए आप जो है ना जाके, अच्छी बात यह है कि आप अपना हाथ इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल लोग कहते हैं नहीं जी टिश्यू तमीज ही नहीं है। हाँ, आजकल तो बहुत बुरा, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपको अर्ज करूं, अगर आपने जाके हाथ धो लिए हैं दैट इज़ द राइट वे। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, आपने टिश्यू इस्तेमाल किया, टिश्यू आपने डस्टबिन में फेंक दिया, डस्टबिन को साफ़ करने वाला वो जो सफाई करने वाला आएगा तो उसने हाथ से लगाना है जो है ना, उसने वही हाथ अपने नाक को लगाएगा तो उसको बीमारी चली गई, ठीक है। और टिश्यू पर ये साइंटिफिकली प्रूव है कि वायरसेस 6 से 7 दिन तक भी कुछ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपके हाथ पर जो है ना 5 सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, बड़ी अहम। और बड़ी अहम बात की डॉक्टर साहब ने कि अगर आप दीन पे चलेंगे ना तो 100% आप बीमारियों से बच जाएंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और हम लोग किसी साथ दूसरे भाई का भी ख्याल नहीं करते, ऐसे बुरे तरीके से खांसते हैं कि बस अल्लाह ही हमें हिदायत भी दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक तो आपने बताया कि आप टिश्यू का इस्तेमाल करें या आगे हाथ रखें, हाथ का इस्तेमाल, हाथ का टिश्यू से अवॉइड करें, टिश्यू से अवॉइड करें। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है जो है ना, हाथ जाके धो लें, ठीक है ना जी। लेकिन बाज़ मजबूरियां होती हैं, लेकिन टिश्यू अगर है
تو اس کو ایسی جگہ پہ پھینکیں جہاں پر جو ہے نا، کیونکہ اس کا ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، کسی نے صفائی کرنی ہے، باہر جا کے پھینکتے ہیں تو وہ اڑ کے ادھر ادھر جو ہے نا یہ سارے. سنا ہے کہ مغل بادشاہوں کے گھر میں جب بیٹا ہوتا تھا نا تو اس کو پہلے ہی ہفتے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ زہر چٹانا شروع کر دیتے تھے تاکہ اس کا جسم جو ہے نا اس سے مطابقت کر جائے، کیونکہ بڑا اگر وہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی زہر دے دے تو زہر اس پہ کام نہ کرے، تاکہ جو اس کا جسم ہے اس کا عادی ہو اس جائے. کا عادی ہو جائے، اس کو سیکھ چکا ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ ملک کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر پروفیسر محمد مختار صاحب موجود تھے. آپ کو امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.